اللہ ذات برحق تخلیق کار، ایسا تخلیق کار جس نے انسانوں، جنوں اور فرشتوں کے علاوہ کروڑوں اربوں مخلوقات کو تخلیق کیا، ہر جنس کو دوسرے سے مختلف بنایا اور مختلف جنس میں مختلف شکلیں بنائیں، حتیٰ کہ وسیع و عریض نہ ختم ہونے والی کائنات تخلیق کی۔ ارشاد ہوتا ہے، کاریگری اللہ ہی کی ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے۔ انسان جب صرف اپنی تخلیق پر ہی غور کرتا ہے تو وہ تیرا حیرت میں رہ جاتا ہے۔ پورے وجود کی تو بات بڑی ہے، صرف انسانی جسم کے ہاتھ میں موجود لکیروں پر غور کیا جائے تو کئی باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ انسانی جسم کی انگلیوں میں لکیریں تب نمودار ہونے لگتی ہیں جب انسان ماں کے شکم میں 4 ماہ تک پہنچتا ہے۔ یہ لکیریں ایک ریڈیائی لہر کی صورت میں گوشت میں بننا شروع ہوتی ہیں۔ ان لہروں کو بھی پیغامات ڈی این اے دیتا ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ پڑھنے والی لکیریں کسی صورت بھی کرۂ ارض پر موجود انسانوں سے میل نہیں کھاتی۔ گویا لکیریں بنانے والا اس قدر دانا اور حکمت رکھتا ہے کہ وہ کھربوں انسان جو اس وقت دنیا میں ہیں اور جو دنیا میں نہیں ہیں، ان کی انگلیوں میں موجود لکیروں کی شکل اور ان کے ایک ایک ڈیزائن سے باخبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر بار ایک نئے انداز کا ڈیزائن اس کی انگلیوں میں نقش کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی ہے اس جیسا تخلیق کار۔ حیرانگی کی انتہا تو یہ ہے کہ اگر جلنے، زخم لگنے یا کسی وجوہات کی بنا پر یہ فنگر پرنٹ مٹ بھی جائیں تو دوبارہ ہو بہو وہی لکیریں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اپنے ہاتھ کو غور سے دیکھ کر بتائیں کہ کیا چیز آپ کی توجہ کا مرکز بنتی ہے۔ یقیناً آپ کا جواب ہوگا ہاتھ کی لکیریں، جو کچھ افراد کے خیال میں مستقبل کا پتہ بتاتی ہیں۔ مگر سائنسی حقائق پر بات کی جائے تو ہتھیلی پر موجود لکیروں کا بنیادی مقصد کچھ اور ہی ہے۔ در حقیقت یہ لکیریں ہاتھ کی جلد کو کھینچنے یا سکڑنے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق حمل کے 12ویں ہفتے میں بچے کے ہاتھ میں یہ لکیریں بن جاتی ہیں اور پیدائش کے وقت موجود ہوتی ہیں۔ لکیروں کی تعداد اور گہرائی کا انحصار مختلف عناصر جیسے کہ خاندانی تاریخ اور نسل سے ہوتا ہے۔ بیشتر افراد کی ہتھیلی میں پیدائش کے وقت 3 بنیادی لکیریں ہوتی ہیں، جن کی لمبائی اور گہرائی کا انحصار ہماری جینز پر ہوتا ہے۔ جب آپ ہاتھ کو پیچھتے ہیں تو یہ لکیریں جلد کو موڑنے میں مدد فراہم کرتی ہیں اور اشیاء میں پھنس جانے کا امکان ختم کرتی ہیں۔ ممکنہ طور پر یہی وجہ ہے کہ انگلیوں اور انگوٹھوں کے جوڑوں میں یہ لکیریں زیادہ گہری اور نمایاں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاتھ ہر طرح کے کام کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جلد کو پیچیدہ پوزیشن سے مطابقت حاصل کرنی پڑتی ہے تاکہ ہاتھ کو سیدھا کریں، بند کریں، موڑیں یا مٹھی بنائیں۔ جلد کو بھی اس کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے۔ ہتھیلی پر یہ لکیریں موجود نہ ہوتیں تو جلد ڈھیلی ہو کر لٹک جاتی۔ کچھ موقعوں پر یہ لکیریں مخصوص طبی مسائل کو شناخت کرنے میں بھی مدد فراہم کرتی ہیں، مگر اس کا فیصلہ ڈاکٹر دیگر عناصر کو مد نظر رکھ کر کرتے ہیں۔ ان ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تخلیق کار کیسا ہے۔